حضرات السلام علیکم۔ جگاڑ ہی کے سلسلے میں آج ایک خبر نظر سے گزری تو پریشانی بھی ہوئی۔ چلیں اس خبر کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی سرو کا درخت دیکھا ہے؟ سرو کا درخت وہ درخت ہے جس کا نہ کوئی پھل ہے نہ اس کا کوئی سایہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے نیچے بھی اگر آپ غور کریں اس درخت کے نیچے آپ کو گھاس پھوس بھی نظر نہیں آتی۔ تو ہمارے ریاستی ادارے اور ان کے اعلیٰ حکام بھی یقیناً سرو ہی کا درخت ہے، کیونکہ آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے جب ہم کبھی لاہور جایا کرتے تھے تو سب سے پہلے تو لاہور پہنچتے وقت جب یہ ٹول پلازے، یہ بھی ایک ایسی داستان ہے کہ جو عوام کمزور ذہن کے سوچنے والی باتیں یہ ہیں، ان باتوں پہ باتیں کرنی ہیں، یہ احتجاج کھیلنا اور یہ سارا انہی کے مفاد میں۔ کبھی کسی نے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا۔ تو لاہور میں اور جی ٹی روڈ پہ ٹول پلازے آج بھی موجود ہیں، لیکن جی ٹی روڈ کی حالت آپ دیکھ لیں۔ تو جب ہم جیسے ہی لاہور میں انٹر ہونے کے لیے راوی کا ٹول پلازا کراس کرتے تھے تو بے شمار رش ہوتا تھا۔ اس رش پہ ٹول ٹیکس ہوتا تھا۔ جیسے ہم اس کو کراس کرتے تھے آگے راوی کا اولڈ راوی کا برج تھا، اس کے اوپر بھی ٹریفک بے شمار تھی۔ وہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا کہ چھوٹے بڑے بچے عورتیں ہاتھوں میں شاپر اٹھائے، اس میں گوشت کے ٹکڑے رکھے ہوئے لوگوں کو صدقے کی طرف۔ یقیناً ہم لوگ صدقے بھی تو بہت زیادہ دیتے ہیں نا، عمل کی طرف ہمارا اتنا دھیان نہیں ہے جتنا کہ ہم صدقات اور خیرات کی طرف جاتے ہیں۔ بھئی حرام کماتے جاؤ لیکن صدقہ ضرور دو۔ تو وہاں پہ موجود تھے اس وقت، یقیناً یہ اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے تھی، لیکن وہی جگاڑ اس کو چلنے دیا گیا۔ آج جو خبر میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو چیف آفیسر ہیں، چلیں ان کے لیے بھی ایک نئی جگاڑ آ گئی۔ انہوں نے ان شاپر بیگز والوں کو بند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ آج اناؤنسمنٹ کر دی کہ جو کوئی بھی کسی چیل کو مارے گا اس کو 1000 روپے انعام دیا جائے گا۔ اتنے زیادہ یہ جو ملازمین ہیں یہ سفید ہاتھی ہیں جو عوام کو تنگ کرنے کی تنہا اور عوام کا جائز کام کرنے کے لیے رشوت طلب کرتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں راشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک نئی جگاڑ آ گئی ہے کہ ان کو روکا نہیں جائے گا، بلکہ وہ ہوائی فائر، وہ بھی یہاں تک نوبت نہیں آنی تھی۔ سول ایوییشن کو پریشر ہے، انٹرنیشنل پریشر ہے لاہور ایئرپورٹ کے قریب جب یہ چیلیں اڑتی ہیں۔ حالانکہ چیل ماحول دوست پرندہ ہے اور یہ گدیں چیلیں مردار کو کھاتی ہیں، جو پہلے وقتوں میں ہر کام ڈسپلن طریقے سے ہوتا تھا، تو تب جو مردار تھے وہ دور آبادیوں سے دور ان کو تلف کیا جاتا تھا۔ تو اب یہ ایک جگاڑ آ گئی، بالکل اسی طرح ہی جو جیسے کہ آپ سڑکیں دیکھیں، پوری دنیا میں کبھی بھی سیمنٹڈ سڑکیں نہیں بنائیں گے۔ سڑک بنائیں گے اس کے اوپر سریا ڈالیں گے، سریے کے اوپر وہ بجری ڈال دیں گے اور پھر وہ ایک سڑک تعمیر ہو جائے گی۔ جی اسی طرح جس طرح کی پوری دنیا نے ٹف ٹائلز جو تھیں وہ پیدل چلنے والوں کے لیے راستے کے طور پہ پختہ کرنے کے لیے بنائی تھی، ہم نے اس کی گلیاں سڑکیں بنا دی ہیں۔ بے شمار سڑکیں آپ کو ٹف ٹائلز کی ملیں گی۔ اور اسی طرح ہی کہ ایک بندہ ایک مکان کی تعمیر کرتا ہے، 10 سال بعد وہ اپنی جو بنیاد ہے، جو دروازے کی بنیاد ہے، وہ یقیناً 3-4 فٹ بلندی رکھتا ہے، تو 10-20 سال بعد وہ لیول ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہی جگاڑ۔ اسی طرح یہ چاند گاڑیوں کو بند کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ چاند گاڑی کا نام ہی ایسا ہے، چاند پہ تو ہم پہنچ نہیں سکے، نہ پہنچ پائیں گے۔ ہاں کوئی جگاڑ لگ گئی
کسی ایسے ملک سے مرا ہو گیا کہ وہ ہمیں ٹیکنالوجی دے دے گا اور پھر ہم اس پہ بیٹھ کے چاند پہ جا کے تو اپنا لیبل لگا دیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو خود سے وہ نہیں بنائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے پھر اب چاند پہ تو جانا نہیں تھا، ہم نے ایک چاند گاڑی ایجاد کر دی۔ پوری دنیا میں 3 پہیوں والی تو ہے ہی نہیں، اتنی خوفناک قسم کی یہ سواری ہے۔ یہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب بھی اس کو لائے تھے، اور کہ جی تانگے اور ریڑوں کو سڑکوں سے ختم کیا جائے، سڑکوں کو کشادہ کیا جائے، اور یہ 3 پہیوں پر مبنی گاڑی جو بیسیکلی معذور افراد کے لیے بنتی تھی، چائنا میں بنائی گئی، وہاں سے پھر اس کو یقیناً کک بیکس ہی ہوں گے۔ پاکستان میں کمیشن جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ نواز شریف صاحب بڑے پریشان ہوتے ہیں اس بات پہ، وہ احتساب تو بڑا مانگتے ہیں دوسروں کا، لیکن اپنا بھی احتساب بتائیں نا۔ یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ جب آپ صاحب اقتدار ہیں، کنفلکٹ آف انٹرسٹ موجود ہے، اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی یہ جو قانونی اصطلاح ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ ہمارے جو پہلے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو سب سے پہلے اپنی دکان کو بند کیا۔ یہ نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب نے تو اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں کو مختلف وہ کمپنیز دے دیں، بھائی جس طرح جو ہے وہ سریا حسین نواز صاحب چلاتے ہیں، اتفاق فاؤنڈری سے سڑیا لائیں، اس کے پل بنا دیں۔ ہم نے تو کوئی کرپشن نہیں کیا، ہم نے تو بیچا ہے۔ اسی طرح جو ترجمان القرآن تھا اس کے اندر ایک رپورٹ چھپی تھی، یہ میں نے کوئی 2000 میں پڑھی تھی، بڑا اچھا رسالہ آج بھی موجود ہے ترجمان القرآن، اور جو اس میں یہ رپورٹ چھپی تھی کہ میاں شریف صاحب جو تھے یہ کس طرح انہوں نے جو کپاس کے جو علاقے تھے جنوبی پنجاب کے، وہاں پہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو شوگر ملوں کی طرف راغب کیا کہ اگر آپ نے این او سی جاری کرنا ہے، لینا ہے، تو آپ کو یقیناً جو مشینری ہے اتفاق فاؤنڈری سے خریدیں، اور اتفاق فاؤنڈری سے خرید کر اور پھر وہ اس کو آپ شوگر مل کا لائسنس لے لیں۔ یہ رپورٹ موجود ہے، ترجمان القرآن موجود ہے، اور اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس بات کو کہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو یہ گنے کی طرف راغب کیا۔ اور پھر آج آپ دیکھ لیں کہ چینی مافیا اس وقت پاکستان میں، پاکستان کی ریاست وہ ریاست ہے جو بیچاری 75 سال سے اپنی شناخت کے لیے سرکردہ ہے۔ یہ واحد ریاست ہے جو کمزور ہے، جس کا وزیر اعظم بڑے جلسوں میں کہتا ہے مافیا چور، لیکن ریاست خود لیٹ جاتی ہے جب کوئی طاقتور شخصیت اس کے سامنے آ جاتی ہے یا کوئی طاقتور ادارہ سامنے آ جاتا ہے۔ بنیادی بات تو وہی ہے کہ ہم عوام ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اندر اپنے اندر سینس آف کمیونٹی نہیں ہے، ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے، وہی شریکہ جو ہم نے سیکھا اسی شریکے کو لے کے ہم چلتے ہیں۔ تو یہ جو چاند گاڑی کا جگاڑ یہ بھی بند کیے جا رہا ہے، تو یہ نواز شریف صاحب لائے تھے اس وقت، انہوں نے بعد میں جنرل مشرف صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا، اور پریزیڈنٹ ایک اسکیم کے تحت اس کو بڑا پروموٹ کیا تھا، اور آج یہ جگہ جگہ بے شمار لوگوں کا روزگار ہے۔ ویسے یہ بڑی خوفناک اور خطرناک سواری ہے، حادثات کا یہ موجب ہے، کیونکہ اس کو چلانے والے کی ایک خاص مینٹالٹی ہے کہ اس کو اپنی سواری کو حاصل کرنے کے لیے یکدم وہ بریک لگا دیتے ہیں، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ 3 پہیوں والی جو یہ کیسی خوفناک قسم کی سواری ہم نے بنا دی ہے کہ اس میں دوسروں کی زندگیوں کے لیے بھی بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ اب جگاڑ، اسی طرح آپ دیکھیں ہاؤسنگ اسکیم بنتی ہے، لوگ اس میں پلاٹ دڑا دڑ خریدتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فراڈ ہے۔ ڈبل شاہ جیسے پہلے ان کو ڈبل شاہ کا تو میں خود ذاتی طور پہ میرا اپنا ایک زندگی کا ایکسپیرینس ہے، یہ میں چونکہ ہمارا تعلق سیالکوٹ کے اس کے مضافات میں یہ وزیر آباد کے علاقے کا تھا، تو میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا۔ ابھی یہ تقریباً 3 سے 4 مہینے کا اس کا سلسلہ چل رہا تھا، تو انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ اس طرح ایک ڈبل شاہ صاحب ہیں، اور آپ اپنے 1 لاکھ روپے انویسٹ کریں اور ٹھیک 1 مہینے بعد آپ کا 2 لاکھ ہو جائے گا، تو آپ اس میں انویسٹ کریں۔ ہم نے اس میں انویسٹ کیا، ہمیں اس میں سے کچھ فائدہ ہوا، ہم دوبارہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، چلیں فائدہ ہے۔ پھر میں نے چونکہ ایک اپنی زندگی ایک اصول رکھا ہوا ہے کہ لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں لٹتا ہے، تو ویسے بھی یہ غلط ہے۔ اسلام نے جوئے کو اسی لیے حرام قرار دے دی، اس میں محنت نہیں لگتی، یہ سڈن آپ کو فائدہ دیتی ہے۔
تو میں نے اس میں جمع نہیں کروائے، لیکن وہ چلتا رہا، وہ اربوں اور خربوں تک وہ کاروبار گیا۔ پھر حکومت کو یاد آ گیا کہ یہ کام، یہ پچھلے دنوں جو آن لائن جس میں بہت سے لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں، یہ بھی جو ہے چلتا رہا۔ جب وہ بہت زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا، پھر ریاستی اداروں کو تھوڑی سی خبر، پھر وہ بھی جگاڑ تو اس لیے کہ قوم بھی تو جگاڑی ہے، وہ بھول جاتی ہے، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ سب ہمارے پیسوں سے کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ ٹیکس نہیں دیتے، بھائی پاکستانی دنیا میں واحد وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں پوری دنیا میں۔ کہاں پہ ٹیکس اگر وہ لیتے ہیں تو ٹیکس کے ساتھ یہ تو ریاستی اداروں نے خود جو ہے وہ، اور یہ میرا اپنا چشمدید یہ میں نے دیکھا جب یہ لاسٹ گورنمنٹ نے 1% اس کو بڑھایا تو ایف بی آر کے ہی ملازمین خوش ہو رہے تھے کہ چلیں اچھا ہے، ہمیں جو پہلے کم پیسے ملتے تھے اب زیادہ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ رشوت تو یہ خود لیتے ہیں، یہ خود راستہ دکھاتے ہیں۔ اور اتنی مزے کی بات ہے کہ یہ جو ٹیکس، میں خود ٹیکس پیئر ہوں، میں خود فائلر ہوں، میرے پیچھے چڑھے رہتے ہیں، میرے تعاقب میں رہتے ہیں کہ بھئی مجھے سزا دیتے ہیں کہ آپ فائلر ہیں، آپ جو ہے آپ نے فائل کیا ہے، آپ فلانی یہ بات بتائیں۔ پچھلے دنوں میں نے بڑی انکوائری بھگتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں کبھی غیر قانونی کام کرنے کا نہیں سوچا، کیونکہ میں ریاست کو جواب دہ نہیں ہوں، میں اپنے رب کو بھی جواب دہ ہوں۔ ریاست تو میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، جدھر ریاست میرے سے جہاں پہ میری فرائض ہیں میں وہ پوری جافشائی سے ادا کرتا ہوں ریاست کے لیے، لیکن ریاست جو میرے فرائض ہیں، جو میرے حقوق ہیں، جو ریاست کی جو فرائض ہیں وہ ریاست نہیں ادا کر رہی، مجھے وہ چیزیں نہیں مل رہی۔ تو وہ بجائے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نہیں دے رہے نان فائلر، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ شبر زیدی صاحب کی اگر آپ بات سن لیں تو کیا خوفناک قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ جگاڑ ہے نا، کوئی کسی کی سر پہ جوں تک رینگی ہے؟ کیا ہماری عدالتوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ اتنے سنگین الزامات انہوں نے تمام ریاستی اداروں پہ، ایک بڑا ہی ہمارا اچھا ادارہ ہے پاک فوج کا، اس کے اوپر بھی الزامات لگے ہیں کہ کس طریقے سے پلاٹ کی شکل میں، ڈی ایچ اے کی شکل میں، اور کس طریقے سے یہ 6 جو پوائنٹس ہیں جو فرام مغرب سے مشرق کی طرف پاکستان دریائے سندھ اندر آتا ہے، یعنی کہ افغانستان سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ جتنا یہ شاہ عالم مارکیٹ لاہور میں، سوتر مارکیٹ فیصل آباد میں اور کراچی میں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، مبینہ طور پر شبر زیدی صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ اور بتائیے لوگوں کو کہ کس طریقے سے یہ اگر یہ 6 چیک پوائنٹس پہ آپ لگا دیں تو یقینی طور پہ یہ سمگلنگ رک جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کسٹم ہے، پاکستان کسٹم کے افسر ہیں، عاشر عظیم صاحب اکثر اس بات پہ بات کرتے ہیں، وہ بڑی سٹوریاں سناتے ہیں وہ بھی۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن چونکہ وہی سرو کے درخت اور عوام ماشاءاللہ ان کا حافظہ ہے نہیں ہے، وہ دوسروں پہ تو بڑے سوال اٹھائیں گے، دوسروں پہ تو سب کچھ کریں گے لیکن خود کچھ نہیں کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، جتنی بھی یہ جگاڑے لگاتے جا رہے ہیں، یہ سڑکیں توڑ کے ان کے اوپر جو سیمنٹڈ سڑکیں بنا رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ یہ ہماری عوام کا جو پیسہ ہے، جو یہ سارا پیسہ ہم جو ہر شکل میں دے رہے ہیں، روڈ کے اوپر علیحدہ ٹیکس دے رہے ہیں، گاڑیوں کا علیحدہ ٹیکس دے رہے ہیں، ٹوکن ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، یہ جو میونسپل ٹیکس ہیں، اور بے شمار جو یہ جو ہمیں سیلز ٹیکس کی شکل میں ساری چیزوں پہ دے رہے ہیں، پیٹرولیم پہ بے شمار ٹیکس ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ سارے ہمیں ٹیکس دینے کے باوجود بھی سہولتیں کیوں نہیں ہیں؟ اسی لیے نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ متحد نہیں ہے۔ ہمیں اس جو میں پوری عوام سے پرزور اپیل کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں، ہم تو خرچ ہو گئے، ہماری پچھلی نسلیں بھی خرچ ہو گئیں، لیکن ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں انفراسٹرکچر کے لیے بات کرنی چاہیے۔ ہمیں احتجاج کرنا ہے تو ہمیں دنیا کے لیے احتجاج نہ کریں، ہم اپنے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ ہمیں گلی نالی صاف ملے، ہمارا جو صحت کی سہولتیں ملے، ہمارے بچوں کی بڑی فکر ہے، پنجاب گورنمنٹ کو بھی بڑی فکر ہے اور حکومت کو بھی بڑی فکر ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ ان بچوں کو جو ملاوٹ زدہ دودھ ملتا ہے، جو ملاوٹ زدہ غذائیں ملتی ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ کبھی کسی نے سوچا کہ میرے بچوں کے لیے پلے گراؤنڈز کدھر ہیں؟ مجھے دکھائیں نا کس شہر میں، میرے اپنے سیالکوٹ شہر میں ایک بھی بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ بتا دیں۔ وہ فاطمہ جناح پارک کی بات کی جاتی ہے، وہ تو فوجیوں نے وہاں پہ 50 روپے ٹیکس ہے، ہر بچے کو ہونا تو یہ چاہیے، فری ہونا چاہیے۔ اگر پنجاب گورنمنٹ ہماری یہ بات سن رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ شہباز شریف نے بہت اچھا کام کیا تھا کہ جتنے بھی یہ پبلک پارکس تھے ان کو فری کیا ہوا تھا، تو 50 روپے وہ لیتے ہیں اور اندر جا کے دیکھیں کتنا خوفناک قسم کا
یہ پارک ہے بنجر ہے، نہ وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہے، اور عجیب و غریب وہاں پہ جو پیسہ ہے وہ کون لے کے جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ ایک گلشن اقبال ہے، وہ پسرور روڈ پہ ہے، چھوٹا سا پارک ہے، وہ بھی جو ہے وہ اماجگاہ بنی ہوئی ہے جہازوں کی، وہاں پہ جہاز جو لینڈ کرتے رہتے ہیں، جو منشیات کے عادی افراد ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو جگاڑیں نہ چلائیں، عوام اس بات کو سمجھے کہ یہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے سب کچھ ہے، ہمیں انفراسٹرکچر کے اوپر آواز اٹھانی ہے۔ یہ تمام یہ جو ازمودہ سیاستدان ہے یہ مسترد شدہ ہے۔ اگر یہ لینڈ کروزرز پہ بیٹھ کے گھومتے، یہ بھی ایک ون آف دی بیماری ہے، اگر لینڈ کروزر ختم ہو جائے پاکستان میں تو یہ سڑکیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ آئے نا ان گاڑیوں پہ، یہ سوزوکی کی گاڑیوں پہ، جیسے جنیجو صاحب نے کہا تھا کہ میں ان سب کو گاڑیوں پہ لے کے آؤں گا، لیکن بہرحال وہ جنیجو محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے پاکستان کے، انہوں نے کہا تھا میں سارے جرنیلوں کو، یہ ہیبر گاڑیاں ہوتی تھی اس وقت سوزوکی کی، اس پہ لے کے آؤں گا۔ تو جب اس کے بعد کیا ہوا تھا، پھر وہ چراغوں میں روشنی نہیں رہی، ان کو برطرف کر دیا، معزول کر دیا گیا تھا۔ یہ تو ہے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی طبیعتوں پہ گراں بھی تو گزرتی ہے نا بات۔ اس وقت کیا ہے، یہ سرزمین بے آئین ملک بنا ہوا ہے، کوئی آئین نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے اس ملک میں، جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا۔ بس یہ کہتے ہیں ٹیکس دو، اور ہمارے ٹیکس سے یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، پینشنیں، میراث اور اپنے ششکے پورے کرتے رہے، بدلے میں مجھے کیا مل رہا ہے؟ میری تو زندگی خراب کر دی، میں تو خرچ ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، الیکشن پہ ہمیں جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لینا ہے۔ اور جو ابھی میڈیا میں چل رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میڈیا کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو ان کو ہے۔ میں تو اپنی ریاست جو پاکستان میرا ملک ہے اور میری جان اس پہ قربان ہے، میں اس کی سالمیت اور بقا کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ دھرتی میری ہے، یہ دھرتی آپ لوگوں کی ہے، ہم لوگوں نے اس کو چلانا ہے، اور یہ میرے مقرر کردہ نمائندے ہیں جو مجھے جواب دیں ہیں، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، اور یہ میرے آپ کے مقرر کردہ اور منتخب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و عافیت برکت دے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔